بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر رکھی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. یہ سب پر ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کیوں نہیں سیکھا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اپنے دین کو ہم پانی پہنچائیں. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. نہ عالم مستثنا ہے، نہ مرد مستثنا ہے، نہ عورت مستثنا ہے، کوئی مستثنا نہیں. سب کو یہ کام کرنا ہوگا. دین سیکھو، دین پر چلو اور دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگو. یہ 3 کام آدمی کرے گا تو یہ آدمی منزل تک پہنچے گا، ورنہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا. اس کی زندگی جو ہے گزرتی جائے گی، موت کا جھٹکا آئے گا، پھر کہے گا کہ ہو اب میں تیار ہوں دین سیکھنے کے لیے. اب نہیں، وقت چلا گیا. اچھا، دین سیکھنے کے اندر کئی اس کے شعبے ہیں. یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے، لیکن دھیان سے سنو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. کئی شعبے ہیں: ایمانیات والی لائن، عبادات والی لائن، اخلاقیات والی لائن، معاشرت والی لائن، معاملات والی لائن. یہ لائنیں ہیں، یہ سب کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ قبر میں پوچھا جائے گا خالی نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. خالی کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، تم نے چلہ دیا تھا کہ نہیں، کہ 3 چلے دیے تھے کہ نہیں، یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی. وہاں پورے دین کا سوال ہوگا، پورے دین کا. اسی لیے ربک تم کو کہا جائے گا، بتاؤ تمہارا رب کون تھا. لیکن آدمی اٹکتا ہی یہی ہے. آج ساری دنیا میں، میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد آباد ہے، نماز بھی الحمدللہ بہت ہے، حج بھی آباد ہے، چلے بھی بہت لگتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ کوئی مدرسے ہی ہمارے آباد ہے.
کہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری آباد ہے، الحمدللہ عمرہ بھی آباد ہے، پڑھنا پڑھانا بھی آباد ہے. کمی کہاں ہے؟ اخلاق لائن کے اندر کمی ہے. اخلاق، اس میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں تعریف کی ہے اللہ نے، وہ اخلاق کے اعتبار سے کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں. اخلاق آج آپ کو ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ یہ بات ہوائی جہاز میں بھی اخلاق ملیں گے، لیکن وہ کاروباری اخلاق ہے، پیسے کے لیے. ہوٹل میں بھی اخلاق ملیں گے لیکن وہ کاروباری پیسے کے لیے. وہ اخلاق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس کی بہت کمی ہے. اس لیے ہمارے اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے. للہ فی اللہ. مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھا گانا گاتی تھی، بہت اچھا گانا گاتی تھی، اس کی آواز بہت اچھی تھی. زمانے جاہلیت میں حضرت عمر، حاتب بن بلتا، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب جو اس کا گانا سننے جاتے تھے، اس کو پیسہ بھی بہت دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی آواز پڑتی تھی. حضور جب گزرتے حرم شریف سے تو سارا کا گانا جو ہے حضور کے کان پر بھی پڑتی تھی. جب حضور اسلام کی آیت یعنی نبوت ملی نہیں تھی تو حضور پوچھتے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب معاملہ اس کا ایسا. اب دیکھو میں نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ اخلاق پر تقریر کر لینا تو بہت آسان ہے لیکن اخلاق برتنا بہت مشکل ہے. کہ تقوی پر تقریر کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن تقوی برتنا، تقوی زندگی میں آئے، اخلاق ہماری زندگی میں آئے، یہ بہت مشکل. اب وہ سارا جو ہے گانا سنتے تھے، سارے صحابہ جانتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر سب سنتے تھے. اب اسلام آیا، اسلام آیا تو ظاہری بات ہے کہ جب اسلام آیا تو مسلمان ہوتے گئے ہجرت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، غزوہ بدر ہو گیا، یہ سارے قصے ہو گئے. اچانک یہ سارا مدینہ منورہ پہنچ گئی. جب مدینہ منورہ پہنچی تو صحابہ میں آپس میں باتیں ہوئی کہ وہ سارا ہی ہے. پرانی یادیں تازہ ہوئی، وہ سارا ہی. اچھا کہاں ٹھہری ہے؟ فلاں جگہ ٹھہری ہے. ماؤں نے بھی حضور کے کان میں کہا کہ حضرت کچھ سنا ہے؟ وہ سارا آئی ہے مدینہ. آپ نے فرمایا وہ کیوں آئی مدینہ؟ یہ تو پتا نہیں لیکن آئی ہے مدینہ منورہ میں. آپ کو فکر ہوا؟ مجھے کبھی مجھے یہ فکر ہے کہیں کوئی اڈا وڈا نہ جما گیا. جانتے سب ہیں کہ سب نے اس کے گانے سنے ہیں مکہ مکرمہ میں. خدا کی شان میں یہ نبی کے اخلاق کی اونچائی بتا رہا ہوں. اچھا مدینہ منورہ میں 3 گروہ رہتے تھے، ایک مسلمان، ایک مشرک، ایک یہود. یہ 3 قومیں مدینہ منورہ کے اندر رہتی ہیں. کیونکہ قمخی نہیں ہوا تو چونکہ اس کا گانا بہت معروف تھا، یہود بھی سنتے تھے، مشرکین بھی سنتے تھے، مسلمان حضرت عمر تو بہت پیسہ دیتے تھے. حاتب بن بلتا جو ہے ان کا تو بہت یارانہ تھا اس سارا کے ساتھ، کیونکہ حاتب بن بلتا یمن کے رہنے والے، ان کا کوئی رشتے دار مکہ نہیں، مکہ میں شادی کی انہوں نے، لیکن جیسے کہ حضرت بلال کہ ان کا کوئی ماں باپ، کوئی بھائی بہن، کوئی مدینہ نہیں، ان کا شادی کر لی اتنا ہے. لیکن جیسے خاندان چلتا ہے کبھی یہ خاندان ہے، اس کا چچا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے،
اس کا دادا ہے، اس کا پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، کچھ نہیں. یہ معاملہ حاتم ابن بلتع کا تھا. یمن کے رہنے والے جن صہیب رومی، یہ روم کے رہنے والے پانی کے جہاز میں معمار تھے صہیب رومی. تو پانی کا جہاز ڈوب گیا. یہ تیرتے 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 جو ہے کنارے پر پہنچے تو جدہ پہنچ گئے. تیرتے تیرتے جان بچی. لوگوں سے پوچھا بھی میں کہاں جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا مکہ چلے جاؤ، قریب ہے یہاں اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. وہاں سے پیدل مکہ مکرمہ آئے صہیب رومی. تو ان کا رشتے دار تو مکہ میں نہیں، وہ تو روم کے رہنے والے. سلمان فارسی کا کوئی رشتے دار نہیں، وہ تو ایران کے رہنے والے. بلال کا کوئی رشتے دار نہیں، کہ وہ بلال حبشہ کے رہنے والے. یہ معاملہ یہ حاتم ابن بلتع کا تھا. تو یمن کے رہنے والے مکہ میں آ کر شادی کر لی. اب شادی سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو بھی گانا سننے کا شوق تھا. سارا سے جاتے تھے، گانا سنتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو روایت کہ اسلام آ گیا، مدینہ میں آئے، لیکن نبی کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں. تو نبی کے جو ماننے والے ہوں گے ان کے اخلاق بھی بہت اونچے ہوں گے. کہ بد اخلاق اللہ کی طرف بلانے والا آدمی، قرآن والا آدمی کبھی بد اخلاق نہیں ہوگا. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ آتے تھے، ابا سے پوچھتے تھے کہ ابا حضرت کوئی نصیحت کرو، کوئی نصیحت کرو. تو آخری عمر میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، صاف صاف بات کرتا ہوں، میری زندگی پوری اس کام میں گزر گئی. ابا کہتے تھے کہ دینی مجلس میں آ کر اور دعوت و تبلیغ میں لگ کر، مسجد میں آ کر اگر کوئی بگڑ گیا وہ کہیں پر بھی سدھرے گا نہیں. تبلیغ میں کوئی بگڑ گیا وہ کہیں سدھرے گا نہیں. مکہ مدینہ جا کے بھی نہیں سدھرے گا. مدرسے میں کوئی بگڑ گیا وہ کہیں سدھرے گا نہیں. بننے کی جگہ خانقاہ میں کوئی بگڑ گیا، خانقاہ ہے وہاں کوئی بگڑ گیا، پھر ہم جملہ کہتے تھے کہ دشمن کا مارا ہوا تو جنت میں جائے گا، لیکن نفس کا مارا ہوا جہنم میں جائے گا. اور یہ کس کے سب آدمی سدھرے جائے گا وہ نبی کے اخلاق پر آ گئے. بس یہ آج کا سبق آپ کا یہی ہے، ہم اپنے اخلاق درست کریں، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. بد زبانی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو باقاعدہ زبان پکڑ کے سکھائی، اشارہ کر کے. خالی یہ نہیں کہا تیری زبان کی حفاظت کرنا نا، روایت میں آتا ہے کہ زبان پکڑ کے معاذ اس کی حفاظت کرنا. اب یہ سارا والا قصہ رہ جائے گا، دوسرا مضمون شروع ہوگا. تو یہ سارا جب مدینہ منورہ آئی تو پورے مدینہ میں چرچے ہوئے. بدر کا قصہ ہو چکا تھا، آپ کو ذکر ہوا. مائیں کہتی تھی، جس ماں کے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے، ہر ماں کہتی حضرت کو سنا وہ سارا آئی ہے. آپ فرماتے کہ تم اسے خبر دیتی ہے سارا آئی ہے، لیکن یہ بھی تعقیب کرو کیوں آئی ہے یہاں. خدا کی شان مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے سب، اور یہ سارا جو ہے تھوڑی اوڑھنی چھوڑنی کر کے ایسا ہی کر کے سیدھی سامنے آ گئی حضور کے، سب ساور بیٹھے. یہ فطری چیز ہے کہ آدمی جو ایسی چیز دیکھتا ہے جو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہے. کوئی مسکرایا، کوئی ہنسا، آنکھیں نیچی کر لی اور وہ حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جب پتہ چلا تو تھوڑا ہوا بھی ہوتی ہے نا کہ سارا تو مائیں وہاں سے گھر سے قریب میں، تو پردے سے مائیں بھی دیکھنے لگی کہ یہ آئی ہے، کیا پتہ نہیں کیا بات کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. پھر سامنے ہر رہا، اچھا سارا خیریت، تم کیوں آئی ہو؟ وہ تو جانے والی عورت ہے، مسلمان نہیں ہے.
سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ لڑکی سارا کیوں آئی ہو تو خاموش. اگر ہجرت کر کے آئی ہو، اس لیے زمانے میں مدینہ منورہ پہ پہنچنا تھا تو دو قسم کے لوگ پہنچتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ آدمی پہنچتا تھا جسے مسلمان ہونا ہو یا ہجرت کر کے آتا ہو، یا کوئی آدمی لڑنے مارنے کے لیے آتا تھا. کوئی 15-20 آدمی ہتھیار لے کے پہنچتے تھے کوئی مقابلے کے لیے. اب ایک لڑکی ایک عورت کا مقابلہ کرے گی. آپ نے سوال کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ سامنے کہا نہیں، زور سے منع کیا، نہیں ہجرت نہیں. اچھا تم مسلمان ہونے آئی ہو؟ کرنا نہ تو پھر کیوں آئی ہو؟ تو سارا نے کہا کہ حضرت یہ ہے کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز میں وہ سوچ نہیں رہا، آواز کے اندر وہ کرنٹ نہیں رہا، اور جتنے میرے کسٹمر تھے کچھ تو یہاں آ گئے آپ کے سامنے ہی بیٹھے وہی صحابہ. یہ لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے، انہی کی وجہ سے میرا کوٹھا چلتا تھا. وہ بھی ہنس رہے کہ یہ. اور تو آپ نے جواب دیا کہ تجھے پیسہ دینے والے تو بہت لوگ تھے وہاں، تیرا گانا سننے والے، ابو جہل، ابو لہب، فلاں 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 فلاں، جو تجھے پر وہ کہا گئے تو کہا حضرت وہ تو مر گئے، ابھی یہ تو زندہ ہے. ابو جہل تو مر گیا تھا نا بدر میں، تو وہ تو مر گئے، اور جو کچھ تھے وہ بھاگ گئے، اور ابھی یہ سمجھے یہ آپ کے پاس آ گئے. یہاں اب میں کہاں جاؤں میرا تو کہ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تم کیا چاہتی ہو؟ میں کہا میں چاہتی ہوں میری مدد کرو. گانے والی عورت ہے، مشرکہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہی ہے، تو آپ جواب کیا دے رہے؟ بھاگ جائیں یہاں سے، میرا کوئی مدد نہیں کریں گے. کوئی آپ کے پاس مدد مانگنے آئے تو کبھی بھی یہ مت کہو کہ اللہ اللہ دے گا. یہ ایمان سکھانے کا وقت نہیں ہے، اس کی مدد کرو. ایمان تو سیکھے گا بعد میں، وہ اب اس کو ایمان مت سکھاؤ، وہ تو بعد میں سیکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا جواب دیا، ٹھیک ہے ضرور 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 میں تیری مدد کروں گا. بس لیکن سارا ایک بات کا خیال رکھنا، تو مدینہ منورہ میں آئی ہے، کہیں یہاں کوئی چکڑا مت چلانا. یعنی کسی کے گھر میں کوئی گانا شروع کر دیا، کسی یہودی کے گھر میں، کوئی بھی تجھے دعوت دے وہاں مت جانا. اور رہا یاد تیری مدد کا معاملہ ہے تو تم بالکل بے فکر رہے. آپ نے فرمایا میں عام مسلمانوں کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہتا کہ اس کی مدد کرو، لیکن میرے خاندان والوں کو میں کہتا ہوں. میرا خاندان والے، میری بیویاں، علی، میری بیٹیاں، جو میرے داماد یا میرے چچا، میں تم سب سے کہتا ہوں کہ یہ سارا کے لیے پیسہ جمع کرو، کھانا جمع کرو، اس کو دو، یہ کہ اس کی مدد کرو. یہ اخلاق بنتی. کس کے ساتھ برت رہے؟ وہ مشرک ہے، ابھی مشرکہ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی. مسلمان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، وہ قصے لمبے ہیں کہ کس کے ساتھ شادی ہوئی، مسلمان کب ہوئی، کیا ہوا، کیا نہیں، بات یہ سارے قصے لمبے ہیں. فتح مکہ سے پہلے کا ایک قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، عباس فضل ابن عباس سے کہا، عبداللہ ابن عباس سے کہا، حضرت عائشہ سے کہا، حضرت میمونہ سے کہا کہ تمہارے پاس تو کسی نے جو ہے کچھ منڈے بھیج دیے، کسی نے درہم بھیج دیے، کسی نے یہ بھیج دیا، جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. جاؤ آپ مکہ جاؤ. اچھا تو ہے کہ تم مسلمان ہو جاتی، لیکن یہ اگر تم آئی ہو تو ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. یہ اخلاق بنتے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ اخلاق والا جو ہے یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ
لمن حسن خلقه او كما قال عليه الصلاة والسلام الحدیث رواہ ابو داؤد وقال حدیث حسن صحیح. میں اس آدمی کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو معاف کر دے. حق ہے کہ یہ دکان میری ہے لیکن لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے نہیں میری ہے. سب میرے کاغذات میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا اپنا حق ہوتے ہوئے تم چھوڑ دو، جنت میں مجھ سے گھر لے لو. جنت کے درمیانی حصے میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں جو مذاق کا جھوٹ چھوڑ دے، مذاق بھی جھوٹ میں بولے. اور جنت میں اونچے درجے کا میں اونچے درجے پر گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اونچے ہوں. یاد میں فرمایا جس کے اخلاق اونچے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شفقت تھی، اور اس امت پر شفقت کی وجہ سے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی. حالانکہ اذان تو پوری دعوت ہے، مکمل دعوت. صرف اس امت پر شفقت کی وجہ سے پوری مسجد نبوی میں حضور نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اذان نہیں دی. صحابہ کہتے تھے حضرت اذان دیجیے، آپ فرماتے نہیں. غزوات میں اذان دیے، جیسے غزوات میں جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے تو وہاں لوگ مشغول ہے تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اذان دینے کے لیے. مسجد نبوی میں نہیں. کیوں نہیں دی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جو بھی عقل مند آدمی ہوگا اس کے دل میں سوال آئے گا کہ بھی نبی نے اذان کیوں نہیں دی؟ نبی تو بہت بڑا داعی ہوتا ہے اور اذان تو بہت بڑی دعوت ہے. اب علماء لکھتے ہیں کہ اذان اس لیے نہیں دی کہ آپ کہتے میں یہ کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اگر کوئی غفلت کی وجہ سے نہ آتا تو تباہ اور برباد ہو جاتا. یہ اچھا ہے کہ میں اذان نہ دوں. یہ شفقت اس امت پر، یہ شفیق. اور اللہ تعالیٰ بھی شفیق کہ اللہ بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے جو گھر سے مسجد میں آئے تو اس کے چلنے کے اوپر بھی اللہ اجر دیں گے، اور یہاں سے نماز پڑھ کر واپس جائے تو اس پر بھی اللہ اجر دیں گے. آج کسی جگہ دفتر میں ملازم ہے تو دفتر میں جانے کے پیسے حکومت والے نہیں دیتے، یہ جانے کا انتظام آپ کو کرنا پڑتا ہے. ٹیکسی سے جاؤ، سائیکل سے جاؤ، کسی طریقے سے جاؤ، انتظام آپ کو. کہ اللہ کہیں ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی ہم نہیں پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا. اور لکڑی جنت میں نہیں ہے، لکڑی ہوتی ہے نا، یہ جنت میں نہیں ہے. تو جنت میں درخت کس کا لگے گا؟ یہ تو سونے کا، موتیوں کا. بہت دیتے ہیں. کوئی لینے والا ہونا چاہیے. یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دعا میں پڑھاتا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے پڑھا صحیح حدیث شریف میں اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ساری دنیا میں، ان سب کے برابر اللہ نے اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. صحیح حدیث ہے، اس میں وہ الجھنے کی باتیں ہے ہی نہیں. بہت دیتے. اس لیے اللہ نے اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر،
مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اپنے زندگی کو ڈھالو، اخلاق کی طرف ڈھالو، نماز کی طرف ڈھالو، زبان کی حفاظت کرو، آپس میں محبتیں پھیلاؤ۔ یاد رکھنا، خالی نماز پڑھنے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، نماز تو دین کا ایک جز ہے۔ کیا آدمی نے 3 چلہ دے دیا کامیاب ہو جائے گا؟ 3 چلہ دینے سے کامیابی نہیں ملتی، 3 چلہ تو اس لیے دلواتے ہیں تاکہ آدمی منزل تک پہنچے۔ ادھر رستہ ہے، جیسے سفر ہمارے جہاز کا سفر ہوتا ہے، اصل جانے مکہ مکرمہ، تو منزل اللہ کی رضا ہے، منزل محبتیں، منزل اونچے اخلاق ہے۔ طائف والے آ رہے، طائف والے کون تھے؟ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا طائف والوں نے، لیکن جب طائف والے جب آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ نبی کے اونچے اخلاق، اللہ سے چپ کے مانگو کہ اللہ مجھے اخلاق بھی دے، مجھے تقویٰ بھی دے۔ آج مانگے تو صحیح، مانگے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ طائف والے آئے، اوہو طائف والے، یہ تو کبھی آ نہیں سکتے۔ پہاڑی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، سارے قصے معروف مشہور۔ تو مغیرہ بن شعبہ بکریاں چرا رہے تھے، بھاگے ایک دم سے، راستے میں حضرت ابوبکر ملے۔ مغیرہ کہاں جا رہے؟ تم بھاگے میں کہاں جا رہے؟ تو وہی دوڑتے کہنے لگے طائف والے آ گئے، طائف والے، اور مجھے لگ رہا ہے مسلمان ہونے آئے ہیں وہ طائف والے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا مغیرہ مہلن یا مغیرہ، مہلن یا مغیرہ، مہلن مہلن، مغیرہ نے ٹھہرو۔ تو مغیرہ نے شعبہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری لے جا کر دوں، لے جاؤ کہ حضرت آپ کو جنہوں نے اتنا مارا تھا وہ لوگ آ گئے، لے جاؤ۔ صدیق اکبر نے کہا مہلن یا مغیرہ، مہلن یا مغیرہ، مغیرہ ٹھہرو۔ مغیرہ اپنے شعبہ ٹھہر گئے۔ وہ کہا مغیرہ میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ خوشخبری میں جا کے دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ اور طائف والوں کو لے کر آؤ اور نبوت کے اخلاق انہیں سکھاؤ کہ نبوت کا ادب، کہ نبی کے پاس کیسے جانا چاہیے۔ مغیرہ شعبہ نے کہا میری تو منت تھی کہ میں خود جا کر حضور کو خبر کروں، لیکن صدیق اکبر کا ایک مقام تھا، شرم کے مارے میں منع نہیں کر سکا، چلا گیا واپس۔ اب صدیق اکبر دوڑے ہانپتے کانپتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا ابوبکر بہت جو ہے سانس پھول رہا، بہت ہانپتے کانپتے آ رہے، میں بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اہلاً و سہلاً، کیا خوشخبری ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے طائف والے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا طائف والے کیوں آئے ہیں؟ لڑنے بڑھنے تو نہیں آئے؟ ہم نہیں لڑنے بڑھنے نہیں آئے، وہ جو ہے ہتھیار تو ہے ان کے پاس، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اکرام کرو ان کا، یہ دیکھو اخلاق کس کے ساتھ جنہوں نے حضور کو تکلیف دی ہے، اور طائف کے قصے بہت معروف مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ان کا اکرام کرو، لاؤ میں جلدی سے چادر بچھاؤ، کھجور لاؤ، دودھ لاؤ، پانی لاؤ، بھی ان کا اکرام کرو۔ ان کو چادر بچھائی، جو ایک مہمان کا اکرام ہوتا ہے، ہمارا مہمان ہے، سب بچھایا سب کچھ۔ اب مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ طائف والوں کو سمجھاتے لا رہے، دیکھو نبی ہیں، نبی کے سامنے ادب سے بیٹھا جاتا ہے، نبی کے سامنے یوں، وہ کہتے رہے گا ٹھیک ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے تھے
میں سمجھا تو سمجھا کے لایا، لیکن جتنا میں نے سمجھایا اس کا انہوں نے اتنا ہی الٹا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے، حضرت ابوبکر بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، سارے صحابہ بیٹھے، یہ طائف والے آئے اپنی لکڑیاں لے کر، تلواریں لے کر، اور انہوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا، اور انہوں نے لکڑیاں یوں ڈالی، ایسی ڈالی زور سے کہ حضور کے بھی کچھ لگی، جیسے کوئی چیز ڈالو ایک دم سے تو کوئی بھی کچھ۔ ادھر جو ہے اطمینان سے بیٹھے اور آ کر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، لاؤ پانی لاؤ، جو دودھ پلاؤ، یہ باتیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی، داڑھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پھر جب وہ بالکل کیا میں اپنے نارمل ہو گئے تو حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ بھائی، طائف سے اتنا لمبا سفر کر کے تم یہاں مدینہ منورہ پہنچے ہو، آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہم کو سیٹنگ کرنے آئے ہیں، اسلام لانے آئے ہیں، یہ نہیں کہا، سیٹنگ کرنے آئے ہیں۔ اچھا بتاؤ، سارے صحابہ موجود ہیں، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کیا سیٹنگ کرنے آئے ہو؟ یہ کہا سیٹنگ کرنے یہ آئے ہیں کہ بھائی 6 مہینہ ہم بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے، 6 مہینہ اللہ کی عبادت کریں گے، 6 مہینہ آدھا تاکہ وہ ہمارے معبود بتوں بھی ناراض نہ ہو، اللہ کو بھی خوش رکھیں گے، بتوں کو بھی خوش رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ ایک آپ سوچ لو، ہم لوگ تو طاقتور ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے سوچ لیا، لیکن بتوں کو، اور ایک بات اور بتاؤں، یعنی وہ طائف والے کہہ رہے، ایک بات یہ کہ نبی جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے کہا لا خیر فی دین اللہ رکوع فی، اس دن میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، تم ابھی تھکے ہارے آئے ہو، کل بات کریں گے اس مضمون پر۔ تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا خیال رکھیو تاکہ ہمارے بت ناراض نہ ہو۔ وہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تم آرام کر لو، تو وہ کیا کہنے لگے، اچھا سنو تو صحیح، محمد نبی نہیں کہتے، محمد ہمارا خادم مقرر کرو، لیکن خادم وہ ہماری شان کے مطابق، ملال جیسا مت کرنا، ہماری شان کے مطابق اونچا آدمی۔ آپ نے فرمایا خراب نہ کرے، حالانکہ حضور ان کو نکال سکتے تھے، ان کو مار سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، سب کچھ، اور حضور کو تکلیف پہنچانے والے وہی تھے، لیکن دائی نبی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اگر ٹھیک ہے تمہارا خادم مقرر کر تو تم کون چاہتے ہو بتاؤ۔ یہ کہا مدینہ منورہ میں جو اونچا قبیلہ ہو، اس کا جو بہت معروف آدمی ہو، ہوشیار آدمی، وہ ہماری خدمت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو بتاؤ کہ وہ تو آپ ڈھونڈو۔ تو آپ نے مشورہ کیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کام مشورے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ شورى نازل کی ہے، شورى والی سورت، پورے قرآن کے اندر پوری سورت آئی ہے، پوری شورى کی ہر جگہ آسان تو مشورہ ہوا، حضرت فاطمہ کی شادی پر مشورہ ہوا، پوری سورت اللہ نے اتاری سورۃ شورى۔ عبداللہ بن سلام مشورہ کر رہے تھے، اس پر سورۃ صف نازل ہوئی ہے۔ ایک مقام ہے مشورے کا ہماری شریعت کے اندر۔ تو آپ نے مشورہ کیا، وہاں کھڑے کھڑے بھائی بتاؤ کون خدمت کے لیے مقرر ہے، کون کون تیار ہے؟ وہ فلاں تیار ہے، فلاں تیار ہے، بھائی یہ تو اونچا لوگ چاہتے ہیں۔ تو خالد ابن سعید اموی، یہ بہت اونچا خاندان کہتے ہیں، خالد ابن سعید، خالد ابن ولید نہیں، یہ خالد ابن ولید ہے، یہ خالد ابن سعید ہے۔ تو خالد ابن سعید یہ کہا میں خدمت کروں گا۔ تو حضور نے سب کے سامنے کہا دیکھو تمہارا خادم بھی ہے خالد ابن سعید، ٹھیک ہے، سما لگا لیا۔ اب جب خالد بن سعید جو ہے کھانا لے کر آئے تو ان طائف والوں نے کہا تم دودھ لائے ہو، پہلے دودھ تم پیو پھر ہم پیئیں گے، ہو سکتا ہے تم اس میں زہر نہ ہو۔
آپ پیو, 1 گھنٹے تک زہر کا اثر انسان کے بدن میں جاتا ہے, 1 گھنٹہ تم زندہ رہے تو پھر تم پیئیں گے. کھانا پہلے تم کھاؤ تو خالوی کے صحیح کہتے تھے کہ میں چکتے چکتے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا, اتنے کڑے لوگ تھے طائف والے. اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے, 6 مہینہ 6 مہینہ. آپ نے فرمایا نہیں, تو اچھا تو 9 مہینہ سے 9 مہینہ اللہ کی کریں گے, 3 مہینہ ان کی. آپ نے فرمایا بدھ کا تو نام ہی مت لو. اچھا 1 دن تو دے دو بدھ کی پوجا پاٹ, 1 دن, تاکہ وہ بھی تو ناراض. آپ نے فرمایا بدھ کا تو نام ہی نہیں, بلکہ آپ نے آخر میں یہ کہا کہ تم بدھ کی عبادت کیا کہتے ہو, بدھ کو توڑنا پڑے گا تمہیں. یہ جملہ کہا کہ بدھ کو تو توڑنا پڑے گا تمہیں. تو انہوں نے کہا کیوں ہو, ہم تو توڑ نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا چلو تم نے توڑو گے تو ہم توڑیں گے. یہ حضور نے کہا کہ تم نے توڑو گے تو ہم توڑیں گے. اخلاق بڑھتے. اب تو وقت ہے نہیں سارا مضمون بیان کرنے کا. خلاصہ کلام یہ ہے, کسی وقت میں مضمون پورا کریں گے طائف والوں کا انشاءاللہ. جب بھی آنا ہوگا اللہ لائے گا. ہمیشہ جو ہے اپنا معاملہ اللہ سے کلیئر رکھو, اخلاق ہمارے اونچے ہوں. ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے, دنیا کی تقدیر بھی اللہ بدلتا ہے. جب دنیا کی تقدیر اللہ بدلتا ہے تو سب سے پہلے حالات عربوں پر آتے ہیں, حجاز پر آتے ہیں, پھر چلتے چلتے معاملہ جو ہے. اب ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے تو کیا کرنا, اس کا علاج رونا دھونا ہے, مسجدوں کا آباد کرنا ہے, آپس میں محبتیں ہیں, یہ اس کا علاج ہے. اس کا علاج دادا گیری یہ چیز اس کا علاج نہیں ہے. استغفار کی کثرت, اللہ کے سامنے رونا. اور ایک چیز بتاتا ہوں, ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں جو حشر کے میدان میں جائے گا تو اللہ کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے چاہے داخل ہو جاؤ. اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں, جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لو. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. فرض نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں. ظہر سے پہلے پورا کر لو. ظہر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں. عصر سے پہلے پورا کر لو. عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, مغرب سے پہلے پورا کر لو. کرو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل دوسری ملاقات پر انشاءاللہ. ابھی سارا والا قصہ بھی رہ گیا اس کی شادی کا, بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ.